میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو بڑی طاقت دی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نور بصیرت رکھی ہے۔ وہ اسی بصیرت کی روشنی سے لوگوں کے دلوں کے احوال بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دلوں کو مطمئن رکھو، دلوں میں کسی طریقے سے کوئی خدشات نہ ہو، اس لیے کہ ان کی نظریں ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمارے دلوں میں کیا وسوسے چل رہے ہیں وہ سب ان سے واقف ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بارگاہ اولیاء میں جب حاضری دی جائے تو دلوں کو بالکل صاف رکھا جائے، اس لیے کہ جب دل صاف ہوگا تو وہ ان کی طرف سے ایسی عطا ہوگی کہ پھر ہمیشہ کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی ہمارے اور آپ میں نہیں رہ جائے گی۔ ایک دفعہ کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت تاج العارفین حضرت ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر واعظ فرما رہے تھے، اور اسی واعظ و نصیحت کے درمیان ایک خوبصورت نوجوان لڑکا جس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، آپ کی مجلس میں وہ داخل ہو گیا۔ اور جب مجلس میں داخل ہوا تو حضرت سیدنا ابو الوفا نے اپنے مریدین سے حکم دیا کہ اے لوگوں، اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اسے محفل سے باہر کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ اٹھتے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد باہر کر دیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد پھر آپ نے واعظ اور نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر ابھی آپ نے گفتگو کی ہی تھی کہ وہ لڑکا دوبارہ محفل میں تشریف لے آیا، دوبارہ محفل میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے پھر اپنی تقریر کو روکا اور روکنے کے بعد پھر حکم دیا کہ لوگوں، اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر پھر اسے باہر کر دو۔ باہر کر دیا گیا۔ تیسری دفعہ جیسے آپ نے سلسلہ کلام شروع فرمایا، اتنے میں وہ نوجوان لڑکا دوبارہ محفل میں حاضر ہو گیا، لیکن اس دفعہ حضرت سیدنا ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے باہر نکالنے کا حکم صادر نہیں فرمایا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں دنیا پیرانے پیر روشن ضمیر کہا کرتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نئے نئے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، جوانی کا عالم تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ تو آپ کی پیشانی پر جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو الوفا پر کشادہ فرما دی۔ آپ نے دیکھ لیا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماضی اور مستقبل اور حال، یہ تینوں زمانے کے احوال آپ پر منکشف ہو گئے تھے، آپ نے دیکھ لیا، اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ اس بچے کو باہر کر دیا جائے۔ تیسری دفعہ جب سرکار غوث اعظم محفل میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت آپ نے ان کو باہر نکالنے کا حکم صادر نہیں فرمایا۔ آپ منبر سے نیچے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد حضرت سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کو آپ نے معانقہ کیا، اپنے باہوں میں لیا اور ان کو گلے لگا لیا، اور اس کے بعد آپ نے غوث پاک کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا لوگوں کی طرح مخاطب ہو کر کے کہ اے لوگوں، میں نے اس لڑکے کو، اس بچے کو جو باہر کا راستہ دکھلوایا، جو اپنے محفل سے نکال کر ہاتھ پکڑ کے باہر کروایا، یہ کسی اہانت کی بنیاد پر نہیں۔ سب سے پہلے تو میں تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے ولی کے لیے، اللہ کے ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کے لیے۔ آپ نے یہ دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اس بچے کو اس لیے باہر کا راستہ نہیں دکھایا کہ اس کی توہین مراد ہو یا کسی طریقے سے کوئی اہانت مراد ہو، بلکہ اہانت کے طور پر میں نے اسے باہر کا راستہ نہیں دکھلایا، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم، ان کے سر پر حق کی روشنی ہے جس کی کرنوں سے مشرق اور مغرب روشن ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی مستقبل میں جو آپ کو فضیلت حاصل ہونے والی تھی، جو آپ کو مرتبہ ملنے والا تھا، اس مرتبے کو حضرت شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیکھ لیا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا سارے لوگوں کو کہ اے لوگوں، یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ ساری کائنات میں، یہ ساری دنیا میں سب سے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، ان سے بڑا اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوگا، اور یہی نہیں بلکہ ان کے قدم کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔
چنانچہ حضرت شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سرکار غوث اعظم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ عبد القادر، یہ تو ہمارا زمانہ چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد زمانہ تمہارا ہوگا، یعنی تم اس زمانے کے قطب الاقطاب ہوگے۔ عبد القادر یہ بھی یاد رکھو، ہر مرغ آواز نکالتا ہے، ہر پرندہ آواز نکالتا ہے، چہچہاتا ہے اور چہچہا کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا پرندہ وہ پرندہ ہے جو چہچہائے گا اور کبھی چپ نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک وہ چہچہاتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر انہیں آپ نے تبرک کے طور پر اپنا عصا اور قمیص مبارک، تسبیح اور ایک پیالہ عنایت فرمایا۔ ان سے کہا گیا، حضرت شیخ ابو الوفا سے کسی نے کہا کہ سرکار، جب اتنی محبت ہے، جب اتنا آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کی فضیلت، ان کے مراتب اتنے بلند ہیں، تو پھر کیوں نہ ان کو آپ اپنے بیعت و ارادت میں لے لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں ان کو اپنی ارادت میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کی پیشانی پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے حصے میں نہیں بلکہ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت و ارادت میں یہ داخل ہیں۔ کیا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیارے بیٹے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد لوگ اس وقت کے قطب الاقطاب، اس وقت کے شیوخ آپ کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے آپ کے مرتبے کی بشارت بھی دیتے تھے کہ عبد القادر، ایک وقت ایسا آئے گا ساری دنیا میں تم سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ یہی بات حضرت ابو الوفا نے فرمایا تھا کہ سارے مرغ بولتے ہیں اور بول کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے اب تک کائنات میں، اس دنیا میں بہت سارے اولیاء اللہ جلوہ فروز ہوئے اور سبوں کی ولایت کا سورج چمکا، اور چمکنے کے بعد اس روشنی کو وہ روشنی دھیرے دھیرے مدھم پڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آج کا یہ عالم ہے کہ بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں جن کے نام سے بھی دنیا واقف نہیں ہے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور آپ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ نے وہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، اپنے ہو یا بیگانے، ہر قوم کا بچہ بھی سرکار غوث اعظم کے ذکر سے واقف ہے، آپ کے نام سے واقف ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔